آج کے پروگرام میں دو بڑی خبریں ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں۔ بڑی خبر گورنر راج کے حوالے سے ہے اور چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ہے، جن کے مہمانوں کا تعارف میں کروا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، وفاقی وزیر پارلیمانی امور، ان کے برابر میں سینیٹر اون عباس صاحب تحریک انصاف کی طرف سے، دونوں کا بہت شکریہ۔ ہمارے پاس سینئر پیپلز پارٹی کی رہنما رکن قومی اسمبلی شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ان کے برابر میں علینا شکری صاحبہ صحافی تجزیہ کار، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اسی پروگرام میں ہم ایف آئی اے کی طرف سے جو چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ آج انٹیریئر منسٹر محسن نقوی نے بتایا کہ چھاپے کیوں مارے جا رہے ہیں، بڑا اہم معاملہ ہے، اس کے اوپر ہمارے رپورٹر میں بتا رہے ہوں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا اور شکایات کس قسم کی ہیں۔ ایک ہم آپ کو ٹویٹ وار بھی دکھائیں گے جس کے اندر مونس صلاحی اور عابد شیر علی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور پھر جو پی ٹی آئی ہے ان کے لیڈران بیرسٹر گوہر سمیت ایک معصومیت والا انداز اپنائے ہوئے ہیں۔ عمران خان کی ہمشیراؤں میں سے ایک کا انڈین ٹی وی چینلز کو انٹرویو اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کا بیان، وہ پروگرام کے آخر میں ہوگا۔ بات کا آغاز کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر گورنر راج کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں لگا نہیں رہے، لیکن ایک آپشن کے طور پہ یہ بات زیر بحث ضرور ہے اور ایک آپشن موجود ہے، اور کوئی گورنر راج کوئی مارشل لا نہیں ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے جو کہ مخصوص حالات میں جبکہ ایک صوبہ جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہا اور وہاں پہ چیلنجز ہیں، وہاں پہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اور اگر آپ کی وہاں پہ جو صوبائی حکومت ہے اس نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کر رہی، انتظامی امور دیکھیں اس سے مکمل لا تعلقی ہے، تو آئین کی حکمرانی تو نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی نظر میں یہ زمینی حقائق ہیں جس کو آپ بیان کریں، یا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ ہوگا تو تب ہوگا؟ ابھی صورتحال کیا ہے؟ نہیں، ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو تعاون وفاقی حکومت کو اسٹیبلٹی کے لیے، صوبے میں امن کے لیے، اور صوبے کے امن سے پورے پاکستان کا امن جڑا ہوا ہے، وہ چاہیے، وہ تعاون ابھی صوبائی حکومت کے پی کی طرف سے نہیں مل رہا۔ ٹھیک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی خیر گورننس تو ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، لیکن گورننس بھی آپ دیکھیں تو فوکس ان کا گورننس پہ ہے ہی نہیں، فوکس ان کا کسی اور چیز کے اوپر ہے۔ وہ جو وزیر اعلیٰ کو ہونا چاہیے اپنے صوبے میں کام کرتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور نظر وہ کہیں اور آتے ہیں۔ میں نے ایک پروگرام میں جس وقت وہ شہداء کے جنازے پہ گئے اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم شہید نہیں ہونے دیں گے اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز کو اور اپنے معصوم شہریوں کو، تو میں نے انہیں اپریشیٹ کیا۔ دس شوڈ بی دا اسپرٹ۔ اگر وہ اس طرح کام کریں گے، نوجوان ہیں، وہ اپنا مقام پیدا کریں، اپنی جگہ بنائیں۔ آپ نے بہت زیادہ نہیں ان سے توقعات وابستہ کر دی، لیڈر آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، ملاقات آپ کرواتے نہیں ہیں ان کو، آپ نے وہ کہتے ہیں لانجے ہی ایسے ڈال دیے ہیں ان کو۔ دیکھیں جو کسی بھی غزل کا جو طرح مصرع ہوتا ہے نا، وہ آپ کی غزل کی پوری ٹون سیٹ کر دیتا ہے۔ ان کی جو ابھی تقریباً 1 ماہ ہو گیا میرا خیال ہے، 2 مہینے ہو گئے، اب اس میں ان کی جو انداز حکمرانی ہے اور ان کی جو پرائرٹیز ہیں، ترجیحات ہیں، صحیح نظر نہیں آتے، وہ صحیح نظر آ رہی ہے۔ سیریس آپشن ہے یہ، ابھی ایکسرسائز کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا، یہی بالکل سیریس آپشن ہے، لیکن ابھی ایکسرسائز کرنے کا آپ کے فیصلہ پاس نہیں ایک ہوا۔ حکومت ہے اور آپ نے ایک انجن سے جہاز جو اڑا رہے ہیں، اس انجن کو بھی خرابی کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں۔ ایک عمومی تصور یہ ہے، تمام وسائل کے پی کے عمران خان کے حوالے سے، دھرنے کے حوالے سے، کل منگل ہے، پھر آپ نے وہاں پر تمام ایم این ایز کو بلایا ہوا ہے، ایم پیز کو بلایا ہوا ہے، یہ کیوں کر رہی ہے؟ ریئلائز کہ اگر کے پی کے اندر آپ کا دھڑن تختہ ہو گیا حکومت کا تو بڑے امپلیکیشنز ہیں پی ٹی آئی کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا منسٹر صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ وہاں حکومت گرانی کی، اگر انہوں نے گورنر لگایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں گورننس کا ایشو نہیں، ایشوز 2 ہیں۔ ایک کہ وہ جو سی ایم ہے وہ اتنی اسٹرگل کیوں کر رہا ہے اڈیالہ آنے کے حوالے سے، ایک تو اڈیالہ کا ایشو ہے، اور دوسرا ایشو جو مین ہے وہ یہ ہے کہ گورنر جو سی ایم کے پی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں جو دہشت گردی کا ایشو چل رہا ہے کے پی کے اندر، اس کے ہمیں اسٹیک ہولڈر سمجھے۔ سم ہاؤ اسلام آباد پشاور کو ایز اے اسٹیک ہولڈر ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں۔ اگر آپ معیار کیا اسٹیک 2 مہینے میں دیکھیں جتنے اس نے جرگہ، آپ کو میٹنگ کے لیے بلاتے ہیں، آپ میٹنگ پہ نہیں جاتے ہیں، میٹر یہ نہیں کرتا طلعت صاحب، یہ میٹر کرتا میٹنگ میں جا کے آپ اس کا پوائنٹ آف ویو جرگہ کریں تو آپ کو پتا ہے، آپ نے کیا، آپ کو خیبر پختونخوا میں اندازہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک کتنی انگزائٹی ہے وہاں پہ، ظاہر ہے اندازہ ہے، میں نے کور کیا خیبر پختونخوا کے، میں نے 11 سال کور کیا۔ آپ سمجھتے ہیں جب آپ کے ساتھ لوکل پاپولیشن نہ ہو کسی بھی قسم کا، کس نے کہہ دیا لوکل پاپولیشن نہیں ہو؟ لوکل پاپولیشن 4 کروڑ لوگوں کی نمائندگی بیٹھ کے نمائندہ کر رہا ہے۔ کتنا ووٹ پڑا تھا؟ I'm not sure، 1 کروڑ سے اوپر ہی پڑا ہوگا۔ 1 کروڑ کے پی کے اندر I'm sure کہ 1 کروڑ، چلے مان لیتے ہیں 1 کروڑ پورے پاکستان پڑ گیا ہوگا، لیکن 32 لاکھ we got the majority vote، مینڈیٹ ہمارے پاس ہے۔ مخالف کو کتنا پڑا؟ 80 لاکھ۔
جس طرح پاکستان میں پڑا سر. نہیں باقی ساری سیاسی مخالف میں پڑا نا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہی از پشنگ دا سسٹم کہ آپ اڈیالہ عمران خان سے میری ملاقات کرا دیں. لگتا ہے آپ اپنی آج وہ کہہ دینا کہ میں نے نہیں کرنا, کل صبح گورنر راج ختم ہو جائے گا, یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. آپ کی پارٹی گورنر راج کے حق میں ہے یا نہیں؟ آپ کا گورنر بیٹھا ہوا ہے اور اب آپ اس کو تبدیل بھی کریں, اس وجہ سے کریں گورنر راج نہیں لگ رہا, کوئی اور بندہ آ رہا ہے. شکریہ طلعت صاحب. ایک چیز جو میں ان کی بات سے مجھے سمجھ نہیں آیا, اچھی نہیں لگی. وائی از میٹنگ ود عمران خان اے نیشنل ایشو؟ وائی از اٹ ایون امپورٹنٹ؟ سیاسی لیڈر ہے ان کا, ٹھیک ہے تو رہے ہیں نا سیاسی لیڈر, قید و بند میں رہے ہیں نا, جیلوں میں نہیں رہے. وائی از اٹ اے نیشنل ایشو؟ اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا ہے, ملاقات نہیں ہوتی, نہ ہو, بیٹھے رہیں جیل میں. آپ کی لیڈرشپ اگر جیل میں ہو اور پھر آپ کی نہیں, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان سے ملاقات کو نتھی کر دیں, صوبے کو یرغمال بنا دیں, صوبے میں گورننس نہ لے کر آئیں. تبدیل کیوں کیا تھا آپ نے اپنا چیف منسٹر؟ کیونکہ گورننس ایشوز تھے, لا اینڈ آرڈر کا فقدان تھا, اس لیے لے کر آئے تھے نا سہیل آفریدی کو. تو سہیل آفریدی کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی اڈیالہ کے باہر بیٹھا ہوا ہے. کیا مسئلے وہاں سے حل ہوں گے؟ صوبے میں ایڈمنسٹریشن چلاؤ, کابینہ ہے, یا کام کریں, لا اینڈ آرڈر لے کر آئیں. جرگا اڈیالہ یہ مذاق بنا دیا ہے نیشنل ایشو. ہم بیٹھ کے پورا دن بات کرتے ہیں عمران خان سے. گورنر آپ کے گورنر کا تو گورننس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے, پھر اس کو تبدیل کر رہے ہیں. انہوں نے تو گورننس پہ کیا, اب پتہ نہیں تبدیل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگین خیال تو ہے نا, نام سے سرکولیٹ کر رہے ہیں. خیال تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, خیال تو کہیں بھی چلا جا سکتا ہے. یہ سنجیدہ بحث ہو رہی ہے علینا, سنجیدہ بحث نہیں ہو رہی. دیکھیں بحث ہونی چاہیے, دیکھیں بحث ہونی چاہیے. کوئی بھی کسی پوسٹ پہ آ کے تاحیات نہیں رہتا. اگر کسی وجہ سے تبدیلی کی بات ہو رہی ہے تو ہو رہی ہوگی, ریزنز ہوں گے اس کے. ٹھیک ہے, لیکن گورنر راج کے آپ امکانات آپ کو لگ رہے ہیں, آپ کی سینس کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب وفاقی وزیر ہیں, گورنر آپ کا ہے, صدر آپ کا ہے, بے شک ہمارا ہے, لیکن حکومت تو ان کی ہے نا, فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں, کیونکہ وہاں کی پروونشل گورنمنٹ جو ہے کوپریٹ نہیں کر رہی ود دا فیڈرل گورنمنٹ ان اسٹیبلشنگ لا اینڈ آرڈر. ابھی تو بڑا زبردست بیان دیا تھا گورنر صاحب نے, NFC ایوارڈ کے اندر شرکت کریں تو بہت اچھی بات ہے. نہیں, یہ تو دیکھیں, وہ تو دعوت مذاکرات کے لیے بھی دیتے ہیں, وہ تو دعوت باقی چیزوں کے لیے دیتے ہیں. جب نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ ہوئی تھی پارلیمنٹ کے اندر, جب بھی دعوت دی تھی, نہیں آئے. They don't come. He is right کہ they are not interested in governance. مائی انڈرسٹینڈنگ طلعت صاحب واز کہ پیپلز پارٹی اس کو اپوز کرتی ہے, گورنر راج کی مخالفت کرے گی اور کرتی ہے, ایک واضح پوزیشن پیپلز پارٹی کی نظر آتی ہے. بٹ میرے خیال سے اس پورے سیناریو میں اگر تو حکومت, ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ واقعی میں سنجیدہ, اور جیسے بیرسٹر عقیل ملک صاحب بتا رہے ہیں, ہم نے مہمان بلائے ہوئے ہیں دونوں, آپ کو کہ اگر سنجیدگی سے یہ واقعی میں ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں اس بات پہ کہ گورنر راج امپوز کر سکتے, تو اس سے میرے خیال سے سب سے زیادہ خوش تو عمران خان صاحب جو جیل میں بیٹھے ہیں وہ ہوں گے. کیونکہ ان کو تو ویسے ہی اعتراض ہے کہ گورننس جو ہے اس کے KP میں, جہاں پر گنڈاپور صاحب کو ہٹا کے سہیل آفریدی صاحب کو لے کر آئے, ہی آلریڈی ہیڈ ایشوز کے, اور وہ تو گنڈاپور صاحب کو بھی یہی ہمیں بتایا لیکن ایک میجر ریسورس جس کو استعمال کرتے ہیں احتجاج کے لیے, معاملات کو آگے چلانے کے لیے, وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ کاسٹ ہے جن کو پے کرنی پڑے گی. یہ میرے خیال سے اس طرف تو جا کے اس ٹینجنٹ پہ سوچتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب بارہا گنڈاپور صاحب کو کہتے تھے کہ جی کرسی جاتی ہے چلی جائے, حکومت جاتی ہے چلی جائے, اگر ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے یا اپنے لوگوں کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے تو حکومت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ کو پتہ ہے اس کی مثالیں وہ اسمبلی سے واک آؤٹ کر کے بھی انہوں نے اس چیز کا مظاہرہ کیا ہے. بٹ آئی بلیو طلعت صاحب کہ PDM 1 نے جس طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک سیاسی غلطی کی تھی, جس کے گورننس کے گیپس جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں, تاحال ہمیں اب تو باقاعدہ SIFC کے نیشنل کوآرڈینیٹر بھی بتاتے ہیں کہ جو بزنس ایز یوزول جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کر نہیں بڑھ سکتا. اس سے بھی بڑی غلطی میرے خیال سے یہ گورنر راج کے امپوزیشن. آپ ان کو ایک اور لیز آف لائف دے دیں گے, یہ آرگومنٹ یہ ہے, آپ وہ ویسے وکٹم ہوڈ بہت اچھا کرتے ہیں, اور چارج شیٹ بھی, اور آپ نے ان کو ریزنز بھی دیے ہوئے ہیں. اب آپ گورنر راج اگر لگتا ہے تو ان کو بڑا فائدہ ہوگا, وہ تو کہیں گے جی آپ نے ہمارے چیف منسٹر کو کام ہی نہیں کرنے دیا, تو لہٰذا نہ لگائیں. طلعت صاحب گزارش یہ ہے کہ گورنر راج اگر لگتا ہے تو وہ KP میں کوئی اختیارات کے حصول کے لیے نہیں لگے گا. دس شوڈ بی ویری مچ کلیئر کہ ہمیں وہاں پہ کوئی اپنا گورنر, یا جیسے کہ پیپلز, ویسے آپ نے گفتگو بہت اچھی کی, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ پاکستان کے سارے مسئلے ختم ہو گئے ہیں, صرف ایک یہ مسئلہ رہ گیا کہ آپ کو صوبہ گیا بھاڑ میں, جماعت کا لیڈر, میں دوبارہ ان کی سب جماعت کا لیڈر ہے, سینٹرل لیڈر ہے. باقی جماعتوں کے لیڈرز نے اس سے زیادہ قربانیاں دی ہوئی ہیں, اس سے زیادہ سخت جیلیں کاٹی ہوئی ہیں, پھانسیوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, ان کو اپنے لیڈر کا زیادہ خیال ہے, وہ کہتے ہیں. اس لیے ہم صرف جو بات آپ نے کی نا شمیلہ نے کہ باقی سب مسئلے ختم ہو گئے ہیں, ایک یہی مسئلہ جو ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل مسئلہ رہ گیا ہے کہ ملاقات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی.
یہ بھی کریں لیکن اصل ذمہ داری اپنی اٹھائیں جو صوبے کی گورننس کی آپ کے ذمہ ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے نا وہ سینیٹر صاحب نے ایک بات کی کہ جی جب میں دوبارہ اس دہشت گردی کی طرف آؤں گا کہ وہ ایک مسئلہ ہے. اچھا اب مسئلے میں حل کیا بتا رہے ہیں کہ جناب ہم کہہ رہے ہیں جرگہ کریں. چلیں جرگہ آپ ابھی 15 عوامی جماعتیں بیٹھی ہیں نا, ان کی جماعت کے ریپرزینٹیو گئے تھے, ہماری بھی گئے تھے, وہ اسٹیٹ سیکرٹری تھے وہ جرگے میں. ہم کوئی جرگے کے خلاف نہیں ہیں لیکن جرگہ آپ ان کے خلاف کہہ رہے ہیں, دہشت گردوں کے خلاف. دہشت گرد آپ کی جرگے کی کارروائی دے کے اس کے بعد بندوقیں رکھ دیں گے. کیا جرگہ ہوا ہے کے پی میں اور انہوں نے کہا جناب بندوق نیچے, اور اچھا یہ ویسے آن صاحب ایشو ہے